اس لیے عزیزان گرامی بات تو بڑی سیدھی سیدھی ہے. ایک تو اللہ کا پیغام ہے قرآن مجید، اور ایک اس پیغام کو لانے والے پیغام بر ہیں، اور جس نے اس پیغام کو وصول کر لیا، قبول کر لیا، وہ مسلمان ہے. لیکن اس پیغام کی ایک تو نظری شکل ہے اور ایک عملی شکل ہے. قرآن مجید سارے کا سارا کانسٹیٹیوشن ہے، دستور ہے، اور حضور کی زندگی اس کی عملی تطبیق ہے، عملی تفسیر ہے، اس کی عملی شکل ہے، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے. یہ بچہ اسکول میں پڑھتا ہے نا، سائنس پڑھتا ہے، تو ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. یہ قرآن تھیوری ہے، اور حضور کی زندگی، حضور کی سیرت، حضور کی سنت اسی تھیوری کا پریکٹیکل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے عزیزان گرامی دو کام کرنے کے ہیں. ایک تو اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی عربی پڑھ لیں 10-15 دن لگا کے. کسی نے مہربانی کر کے یہاں کراچی میں میری کتاب شائع کر دی ہے، قرآن آسان. پورا بازار بھرا پڑا ہے. میں جب سعودی عرب سے آیا دیکھا تو بازار بھرا پڑا. میری طرف سے اجازت بھی ہے یہ کتاب شائع کی جائے. یہ میرے 10 سبق ہیں، اگر 10 دن لگا دیے جائیں عربی سیکھنے کے لیے تو عربی اتنی آ جاتی ہے کہ قرآن سمجھ میں آ جائے. قرآن مجید میں 80,000 لفظ ہیں، ان میں سے کل 270 لفظ میں نے چنے ہیں جن کو میں نے ایکسپلین کر دیا ہے، اور ان کی وضاحت کی ہے قرآن کی آیات کے راستے سے. ہر لفظ کے لیے 8-10 آیات میں نے لکھ کے ان کے ترجمہ لکھ دیا ہے کہ ان کے یوسیجز دے دیے ہیں میں نے، استعمالات. یہ 270 لفظ اگر سمجھ میں آ جائیں اور 8-10 آیتیں ہر لفظ کے ساتھ جو بنتی ہیں یہ کسی طرح سے یاد ہو جائے تو قرآن مجید کی 70% جو ووکیبلری ہے وہ کور ہو جاتی ہے. 10-15 دن اللہ کے راستے میں قرآن مجید سمجھنے کے لیے لگا لیں. اور اسی طرح سیرت طیبہ، حضور کی سیرت کی بہترین کتابیں اردو میں موجود ہے. حضرت سلمان منصور پوری کی کتاب ہے رحمت للعالمین، شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی، اور بے شمار کتابیں سیرت النبی پہ بے شمار. انسان نے آج تک کسی موضوع پہ اتنی محنت نہیں کی ہے، کسی سائنس پہ اتنی تحقیق کا عمل نہیں ہوا جتنا حضور کی سیرت پہ ہوا ہے. اس لیے دوسرا کام کرنے کا یہ ہے عزیزان گرامی کہ سیرت کی کوئی کتاب مستقلاً ہمارے زیر مطالعہ ہو. آپ صبح جس طرح ناشتہ کیے بغیر گھر سے باہر نہیں آتے، بالکل اسی طرح 15 منٹ 20 منٹ قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر گھر سے باہر نہ آئے. آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل ناشتہ یہ تھا جو مدت سے ہم نے چھوڑا ہوا تھا. لیکن تلاوت کے معنی سمجھ کے پڑھنے کے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. عربی زبان میں تلاوت کے معنی تلا یتلو کے معنی فالو کرنے کے ہوتے ہیں، سمجھنے کے ہوتے ہیں. سمجھ کے پڑھیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کی تربیت سے ہمارا مزاج یہ بنا کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت، چھوٹی سے چھوٹی سورت سورہ والعصر کو سمجھ کے پڑھ لینا پورا قرآن مجید بغیر سمجھے ختم کرنے سے افضل ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور فرمایا یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیۃ من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ. ابو ذر اگر تو صبح اٹھ کے قرآن مجید کی ایک آیت، سورت نہیں کہا، آیت سمجھ کے پڑھ لے
تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ تو 100 رکعت نفل نماز پڑھے. بھائی 100 رکعت نماز پڑھے گا تو قرآن تو اس میں بھی پڑھے گا. سورہ فاتحہ پڑھے گا 7 آیتیں وہ ہوگی کہ مثلا 3 آیتیں اور پڑھے گا 3 آیت وہ ہوگی 10 آیتیں تو ہر رکعت میں پڑھے گا. 100 رکعت میں 1000 آیتیں ہو جائیں گی. پھر نماز تو ایسی عبادت ہے جس کے اندر ساری عبادتیں شامل ہیں. اس میں سجود ہے، رکوع ہے، قعدہ ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تکبیر ہے، درود ہے، استغفار ہے، کھڑے ہونے کا، بیٹھنے، ہر ہیئت ہے، ہر شکل ہے. تھوڑی دیر کا اعتکاف ہے، تھوڑی دیر کا روزہ ہے، تھوڑی دیر کی قبلہ رخی ہے، حج ہے، عمرہ ہے. نماز میں کیا نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی فرمایا ایک آیت کو سمجھ کے پڑھنا. آ گئی ہو وہ کہتا تھوڑی دیر کا روزہ بھی اس میں آ جاتا ہے، تھوڑی دیر کا حج بھی اس میں آ جاتا ہے. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو نماز کے اندر نہ آ گئی ہو. اس کو جمع عبادات کہتے ہیں، تمام عبادتوں کو اکٹھا کرنے والی. بڑا عجیب کاکٹیل اللہ نے ہمیں دے دی ہے. لیکن اس کے باوجود حضور فرما رہے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کے پڑھ لینا 100 رکعت نماز سے افضل ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل کام جو ہے وہ تو قرآن سمجھنے کا ہے. آپ دیکھیے کسی عمل پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ دیکھو یہ عمل کرنے سے پہلے تم اللہ کی پناہ میں آ جانا شیطان کے خوف سے. صرف ایک قرآن پڑھنے کا ایسا عمل ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا. کیونکہ شیطان کا اصل مورچہ یہ ہے، اس کی اصل پلاننگ یہ ہے کہ آپ کو قرآن نہ پڑھنے دے، قرآن نہ سمجھنے دے. اس لیے عزیزان گرامی پہلا عمل تو یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور اس میں ناغہ نہ ہونے دیں. آپ اگر روزانہ 10 آیتیں پڑھتے ہیں، ایک دن ایسا آ گیا کہ بیماری ہے، مجبوری ہے، مصروفیت ہے، صرف ایک آیت پڑھ لیں، آدھی آیت پڑھ لیں، 3 لفظ پڑھ لیں، لیکن ناغہ نہیں ہونے دینا ہے. ایسے ہی سیرت النبی ایک کتاب آپ کے سرہانے ہو، رات کو سونے سے پہلے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی اللہ توفیق دے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ ریاست کو ایسے وظیفے بتائیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے. میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ایک کتاب پڑھیں، دوسری پڑھیں، تیسری پڑھیں، چوتھی پڑھیں. اور چوتھی کتاب جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو میں آپ سے اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں کہ یا تو کہیں غزوہ بدر میں آپ حضور کے ساتھ ہوں گے، یا آپ حضور ممبر پہ ہوں گے اور آپ نیچے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور کا خطبہ سن رہے ہوں گے. 2 ہی عمل ہیں میرے نزدیک جو حضور کے قرب کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کثرت سے درود بھیجنا اور حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے چلے جانا. میرے خیال ہے میں نے وقت زیادہ لے لیا، میں معافی چاہتا ہوں. میں نے شروع میں کچھ باتیں ایسی بھی کہیں جو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ناگوار گزری ہوں. میں دل سے معافی چاہتا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے میں نے نیک دلی سے کی ہیں، میں نے کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں کی ہیں. اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں اگر میں نہ کہتا تو میری پٹائی ہو جاتی. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.